بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے قبیلہ کندہ کی ایک عورت سے شادی کی۔ جب پہلی رات اپنی بیوی کے پاس تشریف لے جانے لگے تو آپ کے دوست و احباب بھی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ گھر تک پہنچے تو فرمایا، اللہ تعالیٰ جزاک خیر دے، تم واپس چلے جاؤ۔ عام طور سے بیوقوف حضرات اپنی بیویوں کے پاس لوگوں کو پہلی رات لے جانے میں کچھ تعمل نہیں کرتے۔ آپ نے ایسا ہرگز نہیں کیا۔ دلہن کے گھر کو پردے وغیرہ سے خوب سجایا اور آراستہ کیا گیا تھا۔ آپ نے اس گھر کو دیکھتے ہی فرمایا، کیا گھر شدید بخار میں مبتلا ہے یا خانہ کعبہ مکہ مکرمہ سے اٹھ کر کندہ میں آ گیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر لوگوں نے دروازے کے پردے کے علاوہ سارے بیل بوٹے سے مزین کیے گئے پردوں کو کھاڑ پھینکا۔ آپ اندر تشریف لے گئے تو گھر کو ساز و سامان سے بھرا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر دریافت کیا، یہ ساز و سامان کس کا ہے؟ بتایا گیا، آپ اور آپ کی اہلیہ محترمہ کا۔ آپ نے فرمایا، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم نہیں دیا ہے، البتہ میرے خلیل دوست صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ حکم دیا ہے کہ دنیا میں میرے ساز و سامان مسافروں کے توشے کے مانند ہیں۔ پھر آپ کی نظر خادموں پر پڑی، پوچھا، یہ خدام یہاں کیوں؟ بتایا گیا، یہ خدام آپ کے اور آپ کی اہلیہ محترمہ کے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ مجھے سسرال سے صرف بیوی ہی کے لانے اور اس کے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پھر بیوی کے پاس بیٹھی عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم لوگ چلے جاؤ، اس کمرے میں ہم دونوں ہی کو صرف رہنے دو۔ وہ چلی گئیں۔ آپ نے دروازے کا پردہ لٹکا لیا اور دروازہ بند کر کے اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس تشریف لائے اور اس کی پیشانی پکڑ کر برکت کی دعا کی اور فرمایا، ہر معاملے میں میری اطاعت و فرما برداری کرو گے؟ اس نے جواب دیا، میں بیوی بن کر آپ کی اطاعت فرما برداری ہی کرنے آئی ہوں، سراپا آپ کی مطیع و فرما بردار ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ کوئی اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس جائے تو پہلے نماز پڑھ لے۔ یہ حکم دینے کے بعد آپ دونوں نے باجماعت 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی، پھر آپس میں میاں بیوی کے وظیفے کو مکمل کیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگ آپ کے پاس آئے اور دریافت کرنے لگے کہ آپ کو کیسی بیوی ملی؟ آپ نے جواب دینے سے خاموشی اختیار کی۔ تیسری مرتبہ سوال کیے جانے پر جواب میں فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردہ کرنے اور وظیفہ زوجیت کو پردے میں ادا کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے، تو ایسی چیز کے بارے میں سوال کرنا اور اس کے بارے میں جواب دینا کیسا روا ہو سکتا ہے؟ جو چیز ظاہر ہو، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے رہنے والی چیز ہو، تو اسی کے بارے میں سوال و جواب ہونا چاہیے، اور جو چیز پوشیدہ رہنے والی ہو تو ہرگز اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس سلسلے میں گفتگو کرنے والا ایسے گدھے اور گدھی کے مانند ہے کہ جو راستے میں آپس میں جفتی کیا کرتے ہیں۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔